الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اسی بات کے تعلق سے ایک اور حدیث سماعت کرنا ہے۔ باب یہ تھا کہ قرآن اندازی کے ذریعہ فیصلہ کرنا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر ہے 2689۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اس کو جان جائیں۔ اذان دینے میں جیسے لوگ دیتے ہیں اذان، کہہ رہے اذان دینے میں کیا ثواب، یعنی کتنا ثواب ہے اگر جان جائیں، اور ایسے ہی پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ثم لم یجدوا الا یستحموا علیہ لاستحموا، تو اگر ان کو قرآن اندازی کرنے کی نوبت پڑ جائے تو قرآن اندازی بھی کریں گے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ نماز میں اذان میں اتنا ثواب ہے کہ اگر وہ ثواب سب کو پتا ہو جائے نا تو ہر کوئی کہے گا صاحب اذان میں ہی دوں گا، سب لوگ آ کر کے وہاں نمبر لگا کے بیٹھ جائیں۔ یہ غالباً یہی وجہ ہے کہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ اشارہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ایمان والوں کے لیے کافی ہے نا۔ تو ہر کوئی وہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھے کہ صاحب اذان تو میں ہی دوں گا، اور جھگڑا ہوگا، تو آخر میں نتیجہ نکلے کہ صاحب قرآن اندازی کرو، جس کا نام آئے گا وہی اذان، یہ نوبت آ جائے گی۔ اور ایسے پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اگر بتا دیا جاتا تو لوگ اتنے ایڈوانس لوگ آ جاتے نا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے پھٹے شروع ہو جاتے، پھر آخر میں نتیجہ ہوتا صاحب قرآن اندازی کرو، یعنی اتنی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ جانے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بسا اوقات مسجد میں پہنچ جائیں گے، اذان دینے والا نہیں ہے، اذان نہیں ہوگی، سب ہم کو اذان دینے نہیں آتی، کمال کی بات ہے۔ اتنا ثواب کا کام ہے اور آپ کو موقع ملا، اور کتنے ایسے ہیں مطلب آگے آ کر کے بھی پیچھے سب میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دوبارہ بتا جاتا نا کہ آگے سب میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب ہے، کتنا وہ پتہ نہیں، تو لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایسا لگتا ہے لوگ کہ مولانا صاحب کا کام ہے بولنا اور ہمارا کام ہے دائیں کان سے سننا اور بائیں کان سے اڑا دینا، یہی سمجھ میں آتا، باقی تو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ غور کریں اس پر، یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اتنا ثواب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے نا تو ایسی نوبت آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو اللہ نے ان کو بتایا نا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنا ثواب، یعنی بہت ثواب ہے۔ اور اللہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کے نگاہ میں بہت کا مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دنیا ہماری نگاہ میں کیا معلوم ہے، سب کچھ اٹھا لیتے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی پراپرٹیاں، دنیا کی رنگینیاں، کتنی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کسی مشرک اور کافر کو ایک نعمت دنیا میں نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی پراپرٹی دنیا ہے، اس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے نبی کے ذریعے میں بہت ثواب ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں جب بہت ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ افسوس ہے لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، پہلے آ کر کے بھی پیچھے سب میں کھڑے ہونا، کیونکہ پیچھے تو کولر کی ہوا ملے گی، آگے آئیں گے تو کولر کی ہوا نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کے بندو اس کولر کی ہوا کے چکر میں کتنا نقصان کر رہے ہو وہ آپ کو پتا نہیں ہے، تو بعد میں پتا چلے گا۔ تو باب سے تعلق یہ کہ قرآن اندازیاں بھی ہے، قرآن اندازی کا تذکرہ ہے کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے۔ آگے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّأْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کو سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، یعنی جلدی، جس کو بولتے اول وقت میں کتنا ثواب ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کا، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ جلد بازی کریں گے،
یعنی پتہ چل جائے کہ صاحب ٹائم ہو گیا اور ٹائم ہوتے کتنا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، تو لوگ فوراً کیا کریں گے، مسجد کا رخ کریں گے۔ یعنی ثواب تو بہت ہے لیکن وہ بتائیں گے یہ کتنا ہے۔ تو یہ ہے اول وقت پر نماز پڑھیں، اور اس کی مطلب لاجک بھی ہے۔ دیکھیے جو بھی نیکی ہے نا اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ آپ تاخیر کریں گے ممکن ہے تاخیر کرنے سے آپ مس ہو جائے، مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب ظہر کا جب ٹائم ہو گیا تو ظہر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی، کمپلسری آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اول ٹائم وہ آپ پڑھ لیے فری ہو گئے نا، لیکن آپ کو چونکہ ظہر کا ٹائم کو مغرب کے قریب عصر تک ہے تو کبھی بھی پڑھ لیں گے، چکر میں ابھی لیٹے ہیں بستر نہیں چھوڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاخیر کرتے کرتے آپ چلے گئے اللہ کے یہاں، تو اب وہ ظہر کی نماز جو آپ کے ذمہ باقی رہے گی نا اس کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہی لاجک ہے کہ نیکی پہلے جب کوئی چیز لاگو ہو گئی تو اس کو پہلے کر کے فرصت ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، ذمہ داری سے بری ہو جاؤ۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ نماز کو اول وقت پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو بہت جلد بازی کریں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عشاء اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے، عشاء کی نماز ہے نا، بہت خوش نصیب آپ لوگ، اللہ کرے کہ ہماری خوش نصیبی اور بڑھ جائے اور ہمیں توفیق مل جائے۔ کتنا ثواب لوگوں کو پتہ ہے نہیں لیکن بہت ثواب۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عشاء اور فجر، اللہ کرے جیسے آپ عشاء میں پہنچو فجر میں پہنچ جایا کرو تھوڑی سی کوشش کر کے، کہہ رہے ہیں یہ ثواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں گے، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑ جائے، یعنی چھوڑیں گے نہیں، چاہے ان کی کنڈیشن گھٹنے کے بل آنا پڑ جائے نا تو گھٹنے کے بل وہ دوڑ کے آئیں گے، لیکن ضرور آئیں گے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہبوا کا مطلب بچے جیسے چلتے نا گھٹنے کے بل، کتنے مشکل سے چلتے ہیں، تو کہہ رہے اگر تمہاری کنڈیشن وہ بھی ہو جائے نا اور یہ ثواب تمہیں فجر اور عشاء کی بتا دیا جائے تو تم چھوڑو گے نہیں۔ تو ہمارے لیے تو اشارہ کافی ہے نا، ایمان کا حصہ ہے، اللہ نے نبی کو بتایا، اللہ کے بعد میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں، نبی نے ہم کو بتایا، صحابہ کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچ گئی اور نبی کے بعد میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں، تو یہ ہماری ایمان کا حصہ، ہمیں ان ساری چیزوں پر کوشش کرنی چاہیے اور ایک نیکی اور زیادہ ثواب پانے کے لیے طلب اور جذبہ رکھنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے آنکھیں بند کرنے کے بعد کہ ہم بہت بڑا کام کر کے آئیں، اور اگر ان میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے تو آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ کا پچھتاوا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین تمہیں کہنے سنی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔